یہ وہ بچی ہے جس پر ایک نظر پڑنے کے بعد آپ کا دل کرے گا دوبارہ اس کو دیکھیں. چکن بریڈ پاکٹس کی ریسیپی بھی شیئر کر دی ہے. اپنے کمپلیکسز کو آپ اتنا فیل نہیں کرتے جتنے آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو فیل کراتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. السلام علیکم. میری کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی جس کو کوئی بھی دیکھے تو دوسری دفعہ ضرور دیکھے، وہ ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے. کل اس نے مجھے ایک بات کہی جو مجھے بہت حیران کر گئی. کہتی ہے مس میرے دل کرتا ہے میں پتلی ہو جاؤں بیکاز I am not satisfied with what I am. And I was shocked. اس کی یہ بات سننے کے بعد میں حیران تھی کہ یہ وہ بچی ہے جس پر ایک نظر پڑنے کے بعد آپ کا دل کرے گا دوبارہ اس کو دیکھیں. اور وہ بچی مجھے کہہ رہی ہے کہ مس مجھے پتلے ہونا ہے کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پتلی ہو جو، آپ ایسی اچھی نہیں لگتی ہو. جو پہلا سوال میں نے اس سے کیا تھا I was like آپ کی مما کیا کہتی ہیں بیٹا؟ جب کوئی آپ کے گھر آ کر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ پتلے ہو جاؤ یا آپ پیارے نہیں لگ رہے تو آپ کی مدر کا فرسٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس چیز؟ پہلے تو وہ بچی چپ رہی، شاید وہ میرے سے یہ سوال ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس کی بات پر میں پوچھوں گی کہ آپ کی مما کیا کہتی ہیں اس بات پر. بٹ اس نے مجھے کہا کہ مس مما بھی میری طرح ہیں، وہ بھی کسی کو کچھ نہیں کہتی. میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس ٹاپک پر میں ویڈیو ضرور بناؤں گی. یہ میرا سیکنڈ بیچ ہے. اس سے پہلے میری کلاس میں 25 بچے تھے، اب بھی میری کلاس میں 25 بچے ہیں. 50 لڑکیوں کے ساتھ دن کا ایک حصہ گزارنے کے بعد جو چیز میں نے ریئلائز کی وہ یہ تھی کہ ایک بہت کامن پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں یا انسان میں کہ وہ اپنی ظاہری حلیے سے خوش نہیں ہے. اپنے کمپلیکسز کو آپ اتنا فیل نہیں کرتے جتنے آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو فیل کراتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ایسی سوسائٹی سے ڈیل کیسے کرنا ہے اور ساتھ میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آپ نے خود سے پیار کیسے کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ اسکرین پر آپ کو بڑے مزے مزے کے کھانے نظر آ رہے ہوں گے. کچھ دن پہلے کالج میں عید ملن پارٹی ہوئی تھی تو وہاں پر بچے 1 ڈشز بنا کے لائے تھے، تو اس کے کلپ اور باقی چھوٹے موٹے کلپس جو میں گیدر کرتی رہتی ہوں، ان کو میں نے ایسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بارے میں سوچا نہیں ہوتا، لیکن جب میرے پاس کوئی بہت انسٹنٹ ٹاپک آتا ہے تو پھر میں اسی طرح کچھ نہ کچھ کر لیتی ہوں. واپس آتے ہیں اس بچی کی بات پر. وہ بچی مجھے بات بتاتے وقت باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگ گئی کہ مس میرے گھر میں ایک آنٹی آئی تھی جن کی ہائٹ بہت چھوٹی تھی، وہ ہیل پہن کر بھی میرے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو بلا کر کہا کہ میرے ساتھ کھڑی ہو اور پھر کہا کہ دیکھو یہ تو تم سے لمبی لگ رہی ہے. میرا پھر سوال تھا بیٹا آپ کی ماما کہاں تھیں؟ یقین مانے اگر آپ کی ماں نے آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لیا ہوتا نا تو زندگی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک لڑکی کے لیے ایک اسٹرانگ ویمن بننا. آپ سب نے اپنی فیملیز میں کچھ ایسی فیمیل ضرور دیکھی ہوں گی جن کی اولاد کو کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ اپنی اولاد کے خلاف بات نہیں سنتی. کوئی بھی اتنی ہمت نہیں رکھتا ہے کہ ان کی اولاد کو کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ بھی دے دے، بیکاز وہ ایسے دکھاتی ہیں کہ بھائی میری اولاد تک جانا ہے نا تو میرے سے ہو کر گزرو. وہ بہت اچھے ہیں، بے شک ان کی اولاد ایک نمبر کی نالائق ہو، لیکن وہ مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو ڈیفینڈ کرنا جانتی ہیں. اور ایسی اولادوں میں کچھ اور ہو نہ ہو ایک سیلف کانفیڈنس ضرور ہوتا ہے. تو پہلے نمبر پر تو جی آپ کے پاس ایک ایسی ماں کا ہونا بہت ضروری ہے جو ایسے کہ رشتہ داروں اور فلانے ٹمکانے لوگوں کو آپ کا جواب دے سکے. لیکن اگر نہیں ہے تو ہم مما تو چینج نہیں کر سکتے نا، مما تو بہت پیاری ہوتی ہیں. تو اس کا حل بھی ہے، آپ آہستہ آہستہ اپنی مدر کی برین واشنگ کریں. ہاں بھائی مجھے پتہ ہے مائیں کسی کی نہیں سنتی اور بنتا بھی نہیں ہے، وہ ہماری ماں ہے. تو چلو اس چیز کو چھوڑتے ہیں اور آتے ہیں آپ پر. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی یہ پروو کرنے کے لیے کہ آپ کتنے خوبصورت ہو، صرف چند باتیں کہوں گی. پہلی چیز، اگر آپ موٹے ہیں تو اپنی فیملی کا کوئی ایسا انسان اپنے ذہن میں لے کے آئیں جو بہت زیادہ موٹا ہے اور بس یہ سوچیں کہ اگر اللہ آپ کو ویسا بنا دے تو آپ کیسے لگیں گے. اگر آپ کا رنگ گورا نہیں ہے، آپ کے قد کا مسئلہ ہے، آپ کو پمپلز، جو بھی مسئلہ ہے نا آپ کو، بس آپ اپنا ذرا کمپیریزن دنیا میں یا اپنی فیملی میں ان لوگوں کے ساتھ کریں جو بہت ایکسٹریم قسم کے ہیں، سیم اسی چیز میں آپ اسی وقت شکر کر دیں گے. اور ان سب چیزوں کو چھوڑ بھی دو. کیا یہ کافی نہیں ہے تم لوگوں کے لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کا نام نہیں لیا، صرف انسان کا نام لیا. یہ نہیں کہا گورے انسان کو یا کالے انسان کو، موٹے کو یا پتلے کو. اللہ نے کہا میں نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا. اور کیا میرے اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہے یا میرے اللہ سے زیادہ اوتھینٹک بات کسی کی ہے؟ جب آپ کی تعریف آپ کے اللہ نے کر دی ہے تو آپ کو دنیا کی تعریف کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس ویڈیو کو یہیں پوز کر کے 2 منٹ سوچئے گا ضرور، اور اگر آپ کو جواب مل گیا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. یہاں پر میرے خیال میں آپ کو سیلف لو ہو جانا چاہیے کیونکہ کائنات کے مالک نے آپ کی تعریف خود کی ہے اپنے قرآن پاک میں. اب چلتے ہیں اس ٹاپک پر کہ آپ کو ایسے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے.
جو میں بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں ہو سکتا ہے اس پر آپ مجھے جج کریں، بٹ ٹرسٹ می اٹ ورکس. ہم ایگزامپل ایک بہت موٹے انسان کی لے لیتے ہیں جس کو فیملی میں ہر کوئی یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو گینڈا ہے، یہ تو گائے ہے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اور وہ بچہ یا وہ بچی اس چیز کو سن کے ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی اسے کہتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ اس چیز سے میوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہ ریزسٹ بھی نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے اس کو ہرٹ نہیں ہوتا، ہرٹ ہر انسان کو ہوتا ہے، بس بات اتنی ہے کہ وہ ڈھیٹ ہو گیا. آپ کو ڈھیٹ نہیں ہونا، آپ کو زبان سے اگلے بندے کو بتانا ہے کہ مجھے یہ الفاظ مت بولو. وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں یا کوئی غیر ہے. آپ نے سب سے پہلے زبان سے اس کو بتانا ہے، اسے روکنا ہے کہ ڈونٹ ڈو دس ٹو می، کہ مجھے یہ ہرٹ کر رہا ہے. اینڈ پلیز بلا وجہ کا ترم خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ہرٹ کرتی ہے وہ کرتی ہے، وہ آپ کو اگلے بندے کو بتانی پڑے گی، اپنے بہن بھائیوں کو، فیملی ممبرس کو، کہ بھائی ایسے مت بولو، یہ مجھے ہرٹ کرتا ہے. جب آپ بولیں گے ہو سکتا ہے اچھے لوگ ہوں اور وہ آپ کو ہرٹ کرنا چھوڑ دیں، لیکن اچھے لوگ اس معاملے میں کم ہی ہوتے ہیں. پھر آپ آتے ہو دوسرے اسٹیپ پر. اب یہ جو دوسرا اسٹیپ ہے نا، یہ بہت کارآمد ہے اور میں نے خود بھی آزمایا ہوا ہے. واٹ ہیپن از کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا آپ کی کسی بھی ظاہری کمی، جو اگلے کم عقل انسان کے لیے ظاہری کمی ہے، بیکاز اللہ نے آپ کو بالکل کمپلیٹ بنایا اور بہت خوبصورت بنایا ہے، تو وہ ظاہری کمی کے لیے اگر کوئی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے نا، تو آپ نے پہلے اسے زبان سے روکنا ہے. اگر وہ باز نہیں آتا تو آپ نے بھی اس کی ظاہری کمی کو پوائنٹ آؤٹ کر دینا، سمپل. وہ کہتے ہیں نا انگلش میں ٹٹ فور ٹیٹ، یقین مانو یہ ہر بار 200% ورک کرتا ہے. یہ بات میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. میرے چھوٹے بھائی کے نا پاؤں، ہم سب بہن بھائیوں میں سے نا بڑے ہیں، تو ہم سب مذاق میں نا اس کو بگ فٹ کہتے رہتے تھے. وہ بچہ کبھی رپلائی نہیں کرتا تھا، جیسے میں نے بولا نا کہ انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے یا اگنور کر دیتا ہے، وہ ایسے کرتا تھا. ایک دن اس نے پلٹ کر مجھے کہا آپ نے کبھی خود کو شیشے میں دیکھا؟ یقین مانے وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، میں نے اس کے بعد اسے کبھی کچھ نہیں بولا، بیکاز مجھے اس کی بات ہمیشہ یاد آ جاتی ہے، اور اس کی بات کے ساتھ ایک ڈر ہے کہ یار یہ بیک پہ رپلائی کرے گا. تو جب تک آپ بیک پہ رپلائی نہیں کریں گے نا، یا کسی کو بتائیں گے نہیں کہ یہ تمہاری لمٹس ہے، تو ہر کوئی آپ کی باؤنڈری کو کراس کرے گا. تو آپ کو اپنے لیے خود سٹینڈ لینا پڑے گا. آپ نے کسی کو اجازت نہیں دینی کہ آپ کی کسی بھی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے سوائے آپ کے پیرنٹس کے. ہاں، اگر آپ کے پیرنٹس یہ سب کرتے ہیں تو ان کے لیے تو دعا ہی ہو سکتی ہے یا ریکویسٹ. ان کو پلیز ایسے مت کیجیے گا. فار ایوری سنگل ادر پرسن یہ ہر بار 100% ورک کرتا ہے. کرنے کے بعد مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا. مجھے اچھی باتوں کا کریڈٹ دینا اچھا لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے جو آپ کو کچھ سکھاتا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو مینشن کیا جائے. یہ بات جو سکھائی مجھے میرے بھائی نے تھی، بٹ بعد میں نے یہ بات نمرہ احمد سے بھی سیکھی تھی. شی از مائی فیوریٹ ٹیسٹ آتھر. اور سنو، تم لڑکی ہو یا لڑکے ہو، تم بہت خوبصورت ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا. جس دن یہ چیز تم نے خود سیکھ لی، اس دن ساری دنیا یہ بات جان جائے گی. جب تک تم خود کو خوبصورت ایکسیپٹ نہیں کرو گے، سب تمہیں تمہارے نقص دکھاتے رہیں گے. تو جب اللہ نے تمہیں کوئی نقص نہیں بنایا تو کسی کو اجازت مت دو کہ تمہیں نقص نکالے. اینڈ بیوٹیفل سولز، اسٹے ہیپی اینڈ اسپریڈ پازیٹیوٹی. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور ساتھ ہی میں نے آپ کے ساتھ اپنی مشہور زمانہ چکن بریڈ پاکٹس کی ریسیپی بھی شیئر کر دی ہے. اس کے بعد سمپلی آپ نے اس کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کرنا ہے، اور ایسی ڈش تیار ہو جائے گی جو کسی کا بھی دل جیت سکتی ہے. ٹرسٹ می. I'll see you in the next vlog. اللہ حافظ.